أيانا اشتقنا لك والهوى نادانا. ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام شریعت کے آئینے میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں. شریعت کے آئینے میں ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کا حل جان سکتے ہیں. آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی سید صادق محی الدین صاحب. ناظرین آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے ہوئے نمبرات پر کال کر سکتے ہیں. جب آپ ہمیں کال کریں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا. جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز بڑھا سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا اس معاملے میں بھرپور تعاون کریں گے. جی مفتی صاحب پروگرام کے متعلق تمہیدی کلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم اجمعین. اما بعد، ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے نافرمان فرد کو یہ ہدایت فرمائی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے تو بھی دوسروں پر احسان کر. احسان کیسے کیا جائے اس کو اگر سمجھنا ہم چاہیں تو بہت آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسان دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے، دوسروں کے احساسات کا لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزارے تو وہ انسان کامیاب ہے. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ ایسے انسان جو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں حقیقت میں وہی انسان ہیں. اس دنیا میں جو لوگ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کے احساسات کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، دوسروں کا احترام کرتے ہیں، ان کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچاتے، ظاہر ہے وہی انسانیت انسان کو انسانی معاشرے میں کامیاب و بامراد بناتی ہے. عام طور پر ہمارے سماج میں بگاڑ و فساد اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے جذبات و احساسات کا لحاظ و پاس نہیں رکھتے. حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری بات فرمائی ہے کہ حقیقی معنی میں وہی شخص مومن ہے جو اپنے لیے جو چیز چاہتا ہو وہی دوسروں کے لیے چاہے. بے شک کہنے کے لیے بہت مختصر سی بات ہے، لیکن اگر ہم اس کی وضاحت کریں گے تو اس میں ہم کو ایک معنی مفاہیم کا سمندر ملے گا کہ کیسے انسان اپنے آپ کو اعلیٰ بنا سکتا ہے، عرفہ بنا سکتا ہے، انسانی نگاہوں میں بھی اپنے آپ کو قابل قدر بنا سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بھی مرتبہ پا سکتا ہے. بس ایک ہی کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہوں دوسرے کے لیے ناپسند کریں، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہوں دوسرے کے لیے وہی بات پسند کریں. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ میں چاہوں کہ میرا احترام ہو، میں دوسروں کا احترام نہ کروں. میں چاہوں کہ دوسرے مجھ سے محبت کریں، میں دوسروں سے محبت نہ کروں. میں چاہوں کہ لوگ مجھے تحفے تحائف دیں، میں دوسروں کو تحفے تحائف نہ دوں. اور چاہوں کہ میں دوسرے لوگ مجھ سے میٹھے بول رہتے ہوئے مجھ سے گفتگو کریں اور میں دوسروں سے تلخ اور سخت لب و لہجہ میں گفتگو کروں. ظاہر ہے یہ ایسا کرنے والے انسان معاشرے میں ناکام و نامراد بنتے ہیں. انسان اس دنیا میں کامیاب بننا چاہتا ہو اپنے اور پرائے کی تخصیص کے بغیر سب کے ساتھ ایسے رحمت کا شفقت کا برتاؤ کرے. جیسے آسمان پر بادل آتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ فلاں کا کھیت ہے یا فلاں کا باغ ہے، وہ ہر جگہ اپنی برسات برساتے ہیں، رحمتیں نازل کرتے ہیں، سب کو سرسبز و شاداب بناتے ہیں. اسی طرح ہم اپنی پیار سے، محبت سے، میٹھے بول سے لوگوں کے دلوں کو سرسبز بنائیں، شاداب بنائیں، خوش دل بنا دیں تو انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے. اور ایسے ہی انسان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب تمہیدی کلمات کے لیے. آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ناسک مہاراشٹر سے سلمہ بول رہی ہوں. جی سلمہ صاحبہ سوال کیجیے. میرے پورے سوالوں کے جواب دیجیے آپ. جی اشراق کی نماز کون سے وقت صبح کتنے بجے سے کتنے بجے تک پڑھ سکتے، اور صلاۃ التسبیح کی نماز دن میں کبھی بھی پڑھ سکتے کیا، اور بغیر وضو کے
ये आयतल कुर्सी दरूद शरीफ पढ़ सकते क्या दूसरी तस्वीर? प्रोग्राम रिपीट नहीं होता क्या? ये प्रोग्राम रिपीट होता तो? और वो कुरान शरीफ के कौन से पारे में और कौन से सूरे में ये बता देते जाए तो अच्छा बेहतर होगा। और क्या कुरान पाक अल्लाहुम्मा जी चौथा सवाल क्या है जो आपका? दुआएं बताते ना, जी। जो दुआएं बताते वो कुरान पाक की कौन से सूरे में और कौन से पारे में ये बता दें, या कौन सी किताब में मिलेंगी जी। वो दुआएं? अल्लाहुम्मा इन्ना तगीसु, उसके आगे क्या है वो भी बता दीजिए। आमीन। क्या फिर से दुआ बता दीजिए। अल्लाहुम्मा तगीसु, अच्छा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगीसु। ठीक जी, है, जी। समझ गया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी मैं जम्मू कश्मीर से अब्दुल कयूम बात कर रहा हूँ। अब्दुल कयूम साहब जी सवाल कीजिए। अर्ज इसका है कि मैं हज पे जाना चाहता हूँ, हज करना चाहता हूँ। हज करना चाहते हैं? जी हाँ, जी लेकिन मेरी बहुत से अकरबा, बहुत से करीबी रिश्तेदार जो है मेरी इमदाद के हाजतमंद है, जरूरतमंद है बहुत ज्यादा। तो मैं पहले मतलब हुकूकुल इबाद अदा करूं, उनके हकूक अदा करूं, उनकी मदद करूं, कोई बीमार है या किस तरह से, या मैं फरीज़ा हज अदा करूं? ठीक, और कोई सवाल आपका? जी कर्जदार होने, मकरूज होने की शर्त में इंसान हज पे जा सकता है। एक जी। साइड में इनकम भी है उतनी सी, एक साइड में उससे कर्ज भी है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं निसार बोल रहा हूँ। निसार साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी निसार साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नासिक से बोला हूँ, लईक हाजी। लईक हाजी। हाँ जी जी जी, लईक हाजी बोल रहा हूँ। जी लईक साहब सवाल कीजिए। हाँ मेरा सवाल ये है कि कम से कम मुझे घुटनों की तकलीफ है और मैं कुर्सी पे नमाज पढ़ना चाहता हूँ, तो ये नमाज मेरी जायज है या इसका जरा से वादे करके बता दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ साहब। ठीक, और कोई सवाल आपका? नहीं वो शुक्रिया शुक्रिया। हाँ तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया लईक साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। मुफ्ती साहब जो हमारे पास सवाल थे, नासिक से बहन ने सवाल किया था, सलमा साहिबा ने, कि इशराक की नमाज किस वक्त से किस वक्त तक पढ़ सकते हैं? फजर की नमाज का वक्त जब ख़त्म हो जाता है और तुलुए आफ्ताब का वक्त शुरू हो जाता है, तुलुए आफ्ताब के बाद तकरीबन 20 मिनट के बाद नमाज चाश्त का वक्त शुरू हो जाता है। तो आप ऐसा करें, नमाज चाश्त पढ़ना हो तो फजर की नमाज के बाद ज़िक्र व अज़कार में और औराद में मसरूफ़ रहें। बेहतर है कि सुबह के जो अज़कार सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं उनका विर्द कर लें। इंशाअल्लाह उस वक्त तक इशराक़ की नमाज, चाश्त की नमाज का वक्त हो जाएगा, आप चाश्त की नमाज अदा कर लें, इशराक़ की नमाज अदा कर लें, और फिर इशराक़ की नमाज अदा कर लेने के बाद कुछ देर आप इंतज़ार करें। एक ज़रा सा सूरज में थोड़ी सी समझिए रोशनी आ जाए, तेज़ी आ जाए, उस वक्त से नमाज चाश्त का वक्त शुरू हो जाता है और फिर वो ज़वाल से पहले तक रहता है। अगर किसी वजह से हम इशराक़ की नमाज भी पहले अदा नहीं कर पाए हैं तो हम इशराक़ की नमाज भी और चाश्त की नमाज भी ज़वाल से पहले तक अदा करना चाहें तो इसकी गुंजाइश है।
لیکن بہتر اور افضل صورت تو یہی ہے کہ فجر کی نماز ختم ہو کر جیسے ہی سورج طلوع ہو جائے اس کے 20 منٹ کے بعد ہم اشراق کی نماز پڑھ لیں، اور پھر ذرا سا اس کا ایک آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ گزار کر جب سورج میں تیزی آ جائے، گرمی آ جائے، پھر ہم چاش کی نماز پڑھ لیں۔ جی مفتی صاحب، ان کا دوسرا سوال تھا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز دن میں کس وقت پڑھ سکتے ہیں؟ صلاۃ التسبیح کی نماز دراصل نفل ہے، جی یہ آپ کو اختیار ہے، دن میں اور رات میں جب چاہیں یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ نماز نفل ہے اس لیے چند باتوں کا لحاظ رکھیں، ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت سورج نکل رہا ہو، آفتاب طلوع ہو رہا ہو، اور دوسرے جب استوائے شمس ہو کہ درمیان میں بالکل سورج درمیان میں آ جائے کہ ہم اگر دھوپ میں ٹھہرے تو ہمارا سایہ بھی ہمارے قدموں پر پڑے، اور پھر آفتاب غروب ہوتے وقت، یہ 3 اوقات میں کوئی بھی نماز فرض ہو نفل ہو پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ نفل نمازوں کے لیے ان اوقات کے سوا بھی فجر کی نماز کا وقت جہاں شروع ہوتا ہے، صبح صادق جیسے ہو جائے، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے، فجر کی نماز کا وقت جہاں شروع ہوتا ہے اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر آفتاب نکلنے تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی سوائے سنت فجر کے، اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد آفتاب غروب ہونے تک بھی کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ان اوقات میں آپ نماز صلاۃ التسبیح نہ پڑھیں، بلکہ اس کے علاوہ دیگر اوقات میں دن میں رات میں جب چاہیں آپ یہ نماز ادا کر سکتی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ان کا تیسرا سوال تھا کہ کیا بغیر وضو کے ہم جو ہے قرآنی آیات پڑھ سکتے ہیں، دعائیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال کیا ہے انہوں نے۔ ظاہر ہے قرآن پاک کو اگر چھو کر ہم تلاوت کرنا چاہیں گے تو باوضو رہنا شرط ہے، ضروری ہے، بغیر وضو کے اور بغیر طہارت کے قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں ہے۔ اب رہا ہم اگر تلاوت کرتے ہیں زبانی طور پر یا قلم یا مسواک وغیرہ سے اوراق الٹتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ کو قرآن سے مس نہیں کرتے بلکہ مسواک یا کسی لکڑی وغیرہ سے ہم کیا کرتے ہیں اوراق کو الٹتے ہیں، تو اس طرح الٹتے ہوئے بھی دیکھ کر بھی پڑھنا بغیر وضو کے جائز ہے۔ لیکن بہرحال افضل تو یہی ہے کہ باوضو رہا جائے، لیکن اگر آپ کو وضو نہ ہو اور آپ آیت الکرسی زبانی پڑھنا چاہتے ہیں اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں، سب شرعاً اجازت ہے، یہاں تک کہ آپ کو جو ہے قرآن پاک کے زبانی یاد ہیں، جیسے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا چاہتے ہوں، وضو نہ ہو تب بھی یاسین پاک کی اور صورتوں کی تلاوت زبانی قرآن کو چھوئے بغیر کی جا سکتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ دعاؤں کا بھی ذکر کیا تھا انہوں نے کہ دعا جو ہے قرآن پاک یا پھر کس کتاب میں مل سکتی ہیں جو مسنون دعائیں ہیں؟ قرآن پاک میں بہت سی آیتیں ہیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، ربی اور ربنا، ربی ربنا، اللہم، ان کلمات کے ساتھ شروع ہونے والی ساری دعائیں ہیں الحمدللہ، ان کا ہم قرآن پاک میں دیکھ کر بھی ورد کر سکتے ہیں۔ ویسے ایک ایسا مجموعہ بھی ہے کتاب کا، دعاؤں کی کتاب کا، جس میں قرآن کی جتنی دعائیں ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں جو بطور دعا کی آئی ہیں، اور احادیث پاک کی اکثر دعائیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں۔ اس مجموعے کا نام ہے الحزب الاعظم، الحزب الاعظم۔ اس کے اندر قرآن و سنت کی دعاؤں کو بہت حد تک جمع کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کا ورد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ بہت سی قرآن کی دعائیں بھی ہمارے ورد میں آ جاتی ہیں، اور بہت سی سنت سے ثابت دعائیں بھی ہمارے ورد میں آ جاتی ہیں۔ جی ایک دعا بھی پوچھی ہماری بہن نے استغیث کے حوالے سے، تو وہ دعائیں حدیث پاک میں ہے، قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اس دعا کے کلمات یہ ہیں، اگر آپ کے پاس موبائل ہو تو آن کر لیجئے، اس کو محفوظ کر لیجئے، میں پھر ورد کر رہا ہوں، پھر ایک مرتبہ ذہن میں رکھ لیجئے یہ دعا حدیث پاک میں ہے، قرآن پاک میں نہیں ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کا محفوظ کر چکی ہیں تو آپ اس کا ورد کر سکتی ہیں۔ ویسے آپ اگر ایک دعاؤں کا مجموعہ خریدیں گے جس میں صبح کی اور شام کے اذکار کی تفصیل موجود ہے، جیسے الحسن المسلم ایک دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس میں اور دعاؤں کے ساتھ صبح کے اذکار اور شام کے اذکار کا ذکر ہے،
صبح کے اذکار میں یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھنا ہے، شام کے اذکار میں بھی شامل ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ آپ اگر الحصن المسلم لے لیں گی تو انشاءاللہ صبح کے اور شام کے اوراد میں یہ ذکر آپ کو ضرور مل جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد شہید جے پور سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال کیجئے۔ جی میرا سوال یہ ہے، ایک ایسا جانور بکری کی نسل کا ہے جو نہ مادہ ہے نہ نر ہے، اس کی قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ اور کوئی سوال آپ کا؟ جی بس یہ سوال ہے، اس کی واجب ہونا۔ بہت بہت شکریہ جے پور سے آپ نے ہمیں کال کیا۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ مراد آباد سے بول رہی ہوں۔ جی مجھے اپنے بچے کی معلوم کرنا تھا، اس کے گردن میں سے لے کے سر میں درد ہوتا ہے۔ گردن سے لے کے سر میں؟ جی تو کوئی دعا بتا دیں۔ ہاں یا کوئی، سارے ٹیسٹ نارمل آ رہے ہیں، سب ٹھیک ہو رہا ہے جی لیکن درد نہیں ٹھیک ہو رہا ہے۔ کب سے شکایت ہے؟ درد کو یہ شکایت کب سے ہے آپ کے بیٹے کو؟ 2.5 سال ہو گئے۔ جی 13 سال کے ہیں میرے بیٹے۔ 13 سال کے؟ جی طارق نام ہے ان کا۔ جی ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ بتا دیجیے۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں۔ وقت ہو چلا ہے یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام شریعت کے آئینے میں۔ Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus. नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना ख़ास प्रोग्राम शरीयत के आईने में और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब। मुफ्ती साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम। जज़ाकल्लाह करमकल्लाह। और नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते, देखते हैं कॉलर कहाँ से, क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ालिबन कॉल ड्रॉप हो गया। ये मुफ्ती साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो कुछ सवाल थे वो हम कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से अब्दुल क़य्यूम साहब का सवाल था कि हज करना चाहते हैं लेकिन इनके अजीज़ और रिश्तेदार जो है वो गरीब हैं, तो इनके पास जो पैसा है, रुपया है, वो उनके दरमियान तकसीम कर दें या पहले हज करें? आप अगर मालदार हैं, अल्लाह ने आपको दे रखा है और आपके अतराफ़ व अकनाफ़ में आपके अजीज़ व अक़रबा में लोग बहुत मोहताज हैं, तंगदस्त हैं, आप अगर हर महीना उनकी मदद करते रहेंगे तो ज़ाहिर है आपके पास पैसा जमा ही नहीं होगा, और जब जमा नहीं होगा तो आप पर इंशाअल्लाह हज भी फ़र्ज़ नहीं होगा। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए गरीबों का, मोहताजों का, तंगदस्तों का, और ख़ास तौर पर जो आपके ख़ानदान में मोहताज व तंगदस्त हैं, आप उनकी मदद करने का यही तरीक़ा इख्तियार कर लीजिए कि पैसा जमा मत कीजिए आप, और जमा नहीं करेंगे तो आप हर महीना उनको देते रहेंगे, उनकी ज़रूरियात पर ख़र्च करते रहेंगे, तो पैसा ख़र्च होते रहेगा, आपके पास पैसा जमा ही नहीं होगा, तो इंशाअल्लाह हज भी आप पर फ़र्ज़ नहीं होगा। अब रहा, अगर हज का मौका आ गया हो और आपके पास सरमाया जमा हो, और इतना सरमाया जमा हो कि आप उससे हज कर सकते हैं, यानी आपके अपने जो अहल व अयाल हैं, जो आपके ज़ेर कफ़ालत हैं, उनकी ज़िम्मेदारी निभाते हुए आप पूरे सफ़र के अखराजात और वहाँ की रिहाइश और वापसी के सारे इंतज़ामात आपके पास मुहैया हैं, और हज का मौसम आ गया है, तो ज़ाहिर फिर आप पर हज फ़र्ज़ है और फ़रीज़ हज अदा करना आप पर लाजिम है। आप ऐसा करें, ज़रूर पहले फ़रीज़ हज अदा कर लें और फिर आइंदा ऐसा निज़ाम बनाएं कि ज़रूर अपनी आमदनी में और अपने ज़राए में से उन गरीबों की मदद कर दिया करें, ताकि आपके मोहताजों की, तंगदस्तों की मदद भी हो जाए और आपका फ़रीज़ हज भी अदा हो जाए। और एक सवाल, जी उनका दूसरा सवाल था, क्या कर्ज़ लेके हज कर सकते हैं या फिर ये कि कर्ज़दार हज कर सकते हैं? देखिए, कर्ज़दार पर हज फ़र्ज़ ही नहीं है जी। इस्लाम ने उनको मुकल्लफ़ ही नहीं किया है कि वो कर्ज़ा रखते हों तो हज करें या कर्ज़ा लेकर हज करें। इस्लाम ने किसी को ऐसी तकलीफ़ नहीं दी है। हाँ, अलबत्ता आप पर कोई क़र्ज़ भी नहीं है, आपके यहाँ इतना सरमाया मौजूद है हज के ज़माने में,
اور زندگی میں ایک مرتبہ اتنا سرمایہ آپ کے پاس آ گیا تھا کہ جس سے آپ حج کر سکتے تھے، جیسے میں نے تفصیل بتائی ہے ابھی کہ آپ کے زیر کفالت افراد کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے سفر حج کی آمد و رفت کے اخراجات، وہاں کے رہائش کے اخراجات، یہ سارے انتظامات آپ کے پاس مہیا ہو جاتے ہیں، تب آپ پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کا کوئی محتاج و تنگ دست رشتہ دار ہے جو اس وقت بہت سخت ابتلا میں ہے، تو آپ اپنے حج کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں۔ پہلے اس کی مدد کر دیں، انشاءاللہ ارادہ رکھیں کہ آئندہ جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دے گا میں ضرور حج کر لوں گا، تو انشاءاللہ اس کی بھی انشاءاللہ گنجائش ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناسک سے حاجی لئیق صاحب نے سوال کیا تھا کہ بیمار چل رہے ہیں، گھٹنوں میں ان کے تکلیف ہے، تو کیا کرسی پہ بیٹھ کر یہ نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اسلام کے کچھ احکامات ایسے ہیں جو اختیاری حالت کے ہیں، اور کچھ احکامات وہ ہیں جو اضطراری حالت کے ہیں۔ ظاہر ہے کسی کے گھٹنے میں درد ہو، تکلیف ہو، وہ قیام نہ کر سکتے ہوں، تو یہ اضطراری حالت ہے۔ اضطراری حالت میں ان کو اختیار ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی صورت میں اس بات کا ضرور خیال رکھا جانا چاہیے کہ جن کے گھٹنوں میں درد ہو، اگر وہ قیام کر سکتے ہوں کچھ دیر کے لیے، 2 سیکنڈ کے لیے کر سکتے ہوں، 2 منٹ کے لیے کر سکتے ہوں، تو ضرور اتنی دیر قیام کریں۔ شروع ہی سے بیٹھ کر نماز نہ پڑھیں۔ اگر ہم 1 آیت 2 آیت تلاوت کرنے تک یا سننے تک بھی ہم قیام کر سکتے ہیں تو اتنا قیام ہم پر فرض ہے، اور اگر بالکل ہی ہم قیام نہیں کر سکتے ہیں، اتنے مجبور ہیں کہ 1 آیت 2 آیت 4 آیت کی تلاوت کرنے یا سننے تک بھی ہم قیام نہیں کر سکتے ہیں، تب تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ کرسی پر شروع ہی سے بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مجبوری کی وجہ سے آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو آپ کا فریضہ نماز بھی آپ کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب طاہر صاحب۔ جی دلاور خان صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہاں صاحب بہت بہت شکریہ صاحب۔ جی سوال کیجیے۔ ماشاء اللہ پروگرام بڑا بہتر جا رہا ہے، بہت کچھ سیکھنے ملا ہے، بہت کچھ جاننے ملا ہے، اور اسی طرح سے آپ اسی طرح سے بیان ملتے رہے ہیں، اور دعاؤں کی درخواست، دعاؤں کا طلبگار ہوں تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ جی جی بہت بہت خاص شکریہ۔ کر کے دعا بھی کریں، اور پروگرام کو کچھ یہ پروگرام بڑھائیں، اس کا وقت بڑھائیں، اس کے دن بھی بڑھا دیے جائیں تو بڑی بہترانی، بڑی خوشی کی بات ہو جائے گی صاحب۔ جی جی بہت بہت شکریہ، آپ کی بات مینجمنٹ تک انشاءاللہ ضرور پہنچا دیں گے۔ بہت بہت شکریہ دلاور صاحب۔ اور آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر میں راشد حسین بول رہا ہوں، یو پی سے۔ راشد حسین صاحب جی سوال کیجیے۔ جی سر میرا سوال ایک یہ ہے کہ جیسے ہم حج کے جانے کا ارادہ رکھتے ہوں سر، جی، اور ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اور ہماری حیثیت عمرہ کرنے کی ہے، جی تو ہم عمرہ پہلے کر سکتے ہیں اور بعد میں فرض وہ حج ہمارے پر فرض ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ جی اور دوسرا سوال سر یہ ہے کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے جی اور میرے پاس ابھی کوئی بچہ نہیں ہے، ذرا حضرت سے اس کے لیے میں دعاؤں کے لیے درخواست کرتا ہوں، یا کوئی قرآن شریف کی کوئی آیت وغیرہ ایسی ہو جی تو اس کے بارے میں تفصیل سے مجھے بتا دیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، جی 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 جے پور سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک بکری کی نسل کا جانور ہے، نہ وہ بکری ہے نہ وہ نر ہے نہ مادہ ہے، تو ایسی صورت میں کیا اس کی قربانی جائز ہوگی؟ آپ نے اس جانور کو بکری کا نام دیا ہے، جی ظاہر ہے اگر وہ نر بھی نہ ہو مادہ بھی نہ ہو یا دونوں طرح کے اعضاء اس کے اندر موجود ہوں، تب بھی وہ بکری یا بکرئی ہے، اس کی قربانی بھی الحمدللہ شرعاً جائز ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ جی جزاک اللہ۔ اور حیدرآباد سے سوال کیا تھا ایک محترمہ نے کہ ان کے بیٹے کی گردن سے لے کے سر تک درد ہو رہا ہے، جی جی ان کی عمر 13 سال ہے، بیٹے کی 2.5 سال سے یہ شکایت ہے، جی 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 جو ٹیسٹ کروائے وہ سب نارمل ہے، کوئی دعا ہو تو بتا دیجئے۔ آپ اپنا سیدھا ہاتھ اس بچے کی جگہ پر رکھیے، گردن پر جہاں اسے درد ہوتا ہے، اور سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، پھر اس دعا کا 7 مرتبہ ورد کیجئے۔ اعوذ باللہ وبعزتہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وبعزتہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ ایک صحابی نے
अपने जिस्म में कहीं दर्द की शिकायत की थी, सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तरीक़ा बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस दुआ का विर्द किया और उनको अल्हम्दुलिल्लाह इफाक़ा हो गया। हम भी अगर यकीन के साथ पढ़ेंगे और जैसे बताया गया वैसे पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपके साहिबजादे की तकलीफ़ भी दूर होगी। फिर एक मरतबा बताते हैं, सीधा हाथ गर्दन में जहाँ तकलीफ़ हो वहाँ रखें, 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ लें और 7 मरतबा इस दुआ का विर्द करें, औज़ु बिल्लाहि व बिइज़्ज़तिही व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हाज़िर। और दूसरी दुआ है, आप अपने दोनों हाथों को जैसे सर पर मसा फेरती हैं वैसे सर के बालों से, पेशानी के बालों से मसा करते हुए गर्दन तक हाथ ले जाएं और इस दुआ का विर्द करें 7 मरतबा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सकन लहू फिल बर्रि वल बहरी व मा फिस समाई वल अर्ज़ि व हुवस समीउल अलीम। इंशाअल्लाह इससे भी इफाक़ा होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हम नासिक महाराष्ट्र से बात कर रही है। ये हर मुसीबत से बचने की दुआ। ठीक, और कोई सवाल आपका? नहीं, बस इतना ही सवाल था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम साहब कहाँ से बात कर रहे हैं आप? न्यू बॉम्बे से बात कर रहा हूँ। सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये कि जो दुआएं बताते हैं उससे पहले भी एक और ने पूछा था कि उस दुआओं को यानी कौन सी किताब में देखें, जी वो आपने नहीं बताई। मुफ्ती साहब ने जवाब दे दिया है। अगर वक्त रहा तो इंशाल्लाह आपका फिर सवाल शामिल कर आपका भी सवाल शामिल कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। और कोई सवाल आपका? आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन ये कॉल ड्रॉप हो गया। जी मुफ्ती साहब, राशिद हुसैन साहब ने यूपी से कॉल किया था। इनका कहना है कि ये हज करना चाहते हैं लेकिन इनके पास इतने रुपए नहीं है कि ये हज कर सके, तो क्या पहले उम्रा कर सकते बाद में हज कर लें? उम्रा अदा करने में बहुत ख़र्च कम होता है और हज की अदायगी में ज़ाहिर है आजकल मसारिफ ज़्यादा हैं और आपके यहाँ इतना सरमाया है ही नहीं कि जिसकी वजह से आप हज के मनासिक अदा कर सकें या हज का सफ़र इख्तियार कर सकें। तो आपको इख्तियार है कि जितना सरमाया आपके पास मौजूद है वो बहुत कम है और उसमें उम्रा हो सकता है। आप अपनी दिली तमन्ना की तकमील के लिए और अल्लाह ताला के दरबार में हाज़िरी के लिए, बैतुल्लाह के दीदार से शरफ हासिल करने के लिए इस जज्बे के साथ आप अगर सफ़र करते हैं उम्रे का तो इंशाअल्लाह आपको इजाज़त है, आप उम्रा कर सकते हैं। और जब आपके पास इतना सरमाया आ जाए कि जिससे आप हज का फ़रीज़ा अदा कर सकें तब आप हज का इरादा कर सकते हैं और हज का फ़रीज़ा भी अदा कर सकते हैं। जी मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब इनका दूसरा सवाल था कि इनकी शादी को 5 साल हो गए लेकिन अभी तक इनकी गोद नहीं भरी, घर में खुशी नहीं हुई है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इंसान के सारे मसाइल का हल रखा है। ये मसले का भी हल भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक में मौजूद है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को बाज़ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को औलाद नहीं हुई, उन्होंने दुआ की थी और ज़ईफ़ी में दुआ की थी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन दुआओं का ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है। मैं उन दुआओं का विर्द करता हूँ, आप भी उसे महफूज कर लीजिए और हर नमाज के बाद 3-3 मरतबा उन दुआओं का विर्द कीजिए। माना मफ़हूम के इस्तेज़ार के साथ अगर विर्द किया जाए तो इंशाअल्लाह और मौसर होगा। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरे परवरदिगारा मुझे नेकोकार औलाद नसीब फरमा। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ, परवरदिगारा अपने पास से मौला, अपनी रहमतों से मौला मुझे अच्छी नस्ल अता फरमा, औलाद अता फरमा, बेशक आप दुआओं के कबूल फरमाने वाले हैं। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ, ये दुआ का विर्द कीजिए रब्बी हबली मिनस सालिहीन। और एक दुआ है रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। इंशाअल्लाह इन तीनों दुआओं का विर्द कीजिए और पाबंदी के साथ इन दुआओं का अहतमाम कीजिए। नमाज़ों के बाद दुआओं का विर्द करने के साथ साथ चलते फिरते सोते जागते भी आप अल्लाह के दरबार में रुजू होकर ये दुआएं करते रहिए। इंशाअल्लाह आपको नेक और साले औलाद अल्लाह नसीब फरमाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से हैं, उनके क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
हम सैयदा अफ्सा बोल रहे हैं। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम पश्चिम बंगाल मिदनापुर से बोल रहे हैं। सवाल कीजिए। मेरी बहन जो है ना, उनके शौहर ना बहुत शराब पीते हैं। उनकी वजह से घर में बहुत ज्यादा टेंशन है और बहुत परेशानी है। हम कुछ मदद भी नहीं कर सकते, हम क्या करें? जी, और कोई सवाल आपका? और मेरे सर में बहुत दिनों से दर्द है, आज नहीं भी 10-15 साल से, लेकिन दर्द ठीक नहीं हो रहा। सब डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन हर 15 दिन 20 दिन में दर्द होता है। इस तरह दर्द से एकदम बेचैन हो जाते हैं, फिर दवा खाएंगे तब आराम होता है। कब से है ये शिकायत? आज 10-15 साल से मेरे सर में दर्द है। एक तरफ दो होता है, फिर बाएं तरफ सर में दर्द होता है, एकदम बाएं तरफ होता है, इस तरफ। डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर का क्या कहना है? सब दिखा लिए सर, दवा भी खा लिए और कोई कुछ नहीं। डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर क्या बता रहा है? डॉक्टर बोल रहे हैं जो तो गर्म पानी से भाप लीजिए, ठीक हो जाएगा। आपने अमल किया? हाँ करें। तो फायदा नहीं हुआ आपको ज्यादा? नहीं, तो वही जो दर्द होता रहता हमेशा सर में। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी सर, मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। सवाल मैं कीजिए। अपना ख्वाब बयान कर सकती हूँ क्या? नहीं, ख्वाब का ये प्रोग्राम नहीं है, ख्वाबों की ताबीर का। कोई और सवाल हो तो आप वो कर सकती हैं। अच्छा ठीक है सर। ये क्या बोलते हैं, अभी जो बकरा ईद आएंगी सर, तो उसके पहले ये अरफे का प्रोग्राम, अरफे होते हैं, तो यानी उसका क्या है, मुझे इतना मालूम नहीं है, तो आप बता सकते हैं? क्या सवाल करना चाह रही हैं? और बकरा ईद के दिन पहले अरफे होते हैं, बकरा ईद के एक दिन पहले। जी जी, तो यानी अरफे यानी करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या ईद करनी चाहिए? ठीक है, बताते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम पूना से रेहाना बात कर रहे हैं। हम एक सवाल पूछ रहे थे आपसे कि अगर जिस पर जी कोर्ट में केस चालू है तो उन पर हज वाजिब है क्या? सवाल फिर से कर सकती हैं आप? अगर किसी पर केस चालू है कोर्ट में तो उनके ऊपर हज वाजिब है क्या? अच्छा, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी, नासिक से बहन ने सवाल किया था कि हर मुसीबत से बचने के लिए कोई दुआ हो तो बता दीजिए। मुसीबत से बचने की बहुत सी दुआएं अहादीस पाक में आई हैं। हम एक दुआ का विर्द करते हैं, अल्लाहुम्मा फारिजल हम काशिफल गम मुजीब दावतिल मुज़तर्रीन रहमान अद्दुनिया वल आखिरति व रहीमहुमा अंत तरहमुनी वरहमनी बिरहमतिन तुगनीनी बिहा रहमति मन सिवाक। और अगर ये दुआ याद ना हो तो आसान सी दुआ है, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम का विर्द किया कीजिए। इंशाअल्लाह मसाइब व मुश्किलात दूर होंगे। अल्लाहुम्मा या काफ़ियल मुहिम्मात, अल्लाहुम्मा या काफ़ियल मुहिम्मात, ये भी दुआ का विर्द कर लिया जाए तो बेहतर है। और ये भी याद ना हो तो या अल्लाह या रहमान या रहीम, इसका विर्द किया कीजिए। इंशाअल्लाह मसाइब आलम टलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इस बात का भी लिहाज रखें कि शरई अहकाम की पाबंदी ज़रूर किया करें, नमाज़ों की पाबंदी करें और ज़िंदगी इस्लामी नहज पर गुजारने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ख़ुद ब खुद मसाइब आलम के बादल छट जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मोहम्मद इब्राहिम साहब का मुंबई से सवाल था, हालांकि इससे पहले भी एक मोहतरमा का सवाल आया था, आपने जवाब दे दिया था। उन्होंने ये कहा है, दुआओं के बारे में पूछा कि दुआओं की कोई बेहतरीन किताब हो तो बता दीजिए। हमने भी कहा था अल हिस्नुल मुस्लिम, अल हिस्नुल मुस्लिम, ये अरबी में कुरान सुन्नत की दुआएं हैं और हवाले के साथ हैं। इसका उर्दू तर्जुमा भी दस्तयाब है और उर्दू तर्जुमे वाली के साथ अंग्रेज़ी तर्जुमे वाली दुआओं की किताब भी दस्तयाब है। इसका नाम है अल हिस्नुल मुस्लिम। आप हासिल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें बहुत सी दुआएं मौजूद हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। वेस्ट बंगाल मिदनापुर से बहन ने सवाल किया था कि
ان کے بہن کے جو شوہر ہیں بہنوئی وہ شراب بہت پیتے ہیں جس کی وجہ سے گھر میں ٹینشن رہتا ہے, لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے, کوئی مشورہ ہو تو بتا دیجئے. آج کل سائنسی تحقیق کی وجہ سے ایک دوا ایجاد ہو چکی ہے. آپ اگر کسی اچھے ماہر نفسیات سے رجوع کریں گی تو وہ دوا دیں گے, اس دوا کی وجہ سے انشاءاللہ وہ عادت جو شراب کی ہے وہ چھوٹ جائے گی اور ان کے لیے آسانی ہوگی عادت کے چھوڑنے میں. تو آپ کسی طبیب سے, ڈاکٹر سے مشورہ بھی کیجئے. اور دوسرے, آپ 2 رکعت صلاۃ حاجت اسی نیت سے پڑھیے کہ اللہ میرے شوہر کے دل میں شراب سے نفرت ڈال دے, میرے شوہر کے دل میں شراب کی نفرت پیدا کر دے اور ان کو شراب کی لت سے چھڑا دے, شراب کی لت ان سے چھڑا دے, ان کو شراب سے دور کر دے. تو انشاءاللہ آپ صلاۃ حاجت پڑھ کر اردو زبان میں بھی دعا کریں گی تو اللہ چاہے تو آپ کی دعا جب قبول ہو جائے گی تو انشاءاللہ ان کی اصلاح ہو جائے گی. جی مفتی صاحب, ان کا دوسرا سوال تھا کہ ان کے سر میں قریب 10-15 سال سے درد ہے سر میں. ڈاکٹر کو بتایا, ڈاکٹر نے جو ان کو مشورہ دیا اس پر انہوں نے عمل بھی کیا, دوا کھاتی ہیں تو فائدہ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ویسی ہونے لگتا ہے, کوئی مشورہ ہو تو بتا دیں پھر سے. سر کا درد اگر ہو تو ہم نے ابھی دعا بتائی تھی کہ دونوں ہاتھوں کو جیسے مسح کیا جاتا ہے سر پر پھیرتے ہوئے اس دعا کا ورد کریں. الحمدللہ الذی سکن لہ فی البر والبحر وما فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوگا. اور اگر بدن کے کسی حصے میں درد ہو, جیسے پیر میں درد ہو اور کہیں درد ہو, اور ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو کہ آپ اس پر گرم پانی سے مساج کریں تو وہ بھی کر لیا کیجئے اور دعاؤں کا اہتمام کیجئے. انشاءاللہ دعا کرنے سے بھی شفا ہوگی. اور درد کی جگہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کوئی دوسرے صاحب اگر دعا پڑھیں بسم اللہ یرقیکی من کل شیء یؤذیکی من مرض حام اللہ یشفیکی, انشاءاللہ اس سے بھی افاقہ ہوگا. مفتی صاحب دعا پھر سے بتا دیجیے. ہاتھ سیدھا ہاتھ پھیرتے جائیں, جی پھیرتے ہوئے درد کی جگہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے. اگر سر میں درد ہو تو سر پہ ہاتھ رکھتے اور سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ. اب ہم خود اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا کر رہے ہیں بسم اللہ یرقینی من کل شیء یؤذینی من مرض حام اللہ یشفینی. اور اگر کوئی دعا دوسرا پڑھ رہا ہو تو بسم اللہ یرقیکی من کل شیء یؤذیکی من مرض حام اللہ یشفیکی. جبکہ جن کے سر میں درد ہو رہا ہو وہ خاتون ہو, اور مرد ہوں تو پھر تھوڑا سا بجائے زیر کے زبر پڑھا جائے گا بسم اللہ یرقیکا من کل شیء یؤذیکا من مرض حام اللہ یشفیکا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شریعت کے آئینے میں. وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارے یہ خاص پروگرام شریعت کے آئینے میں. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا خاص پروگرام شریعت کے آئینے میں اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید صادق محی الدین صاحب. مفتی صاحب بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں, ان کے کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بدر الدین بول رہا ہوں بمبئی سے. اچھا بدر الدین صاحب سوال کیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو قربانی کے حصے چل رہے ہیں. جی ہلو. جی ہاں جی آواز آ رہی ہے آپ کا سوال. قربانی کے جو حصے چل رہے ہیں اس میں قصائیوں کے پاس دے دیتے ہیں لوگ, تو ان لوگ 15 کلو گوشت یا 10 کلو گوشت کے حساب سے حصے لیتے ہیں, تو وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیونکہ مدرسوں کے حصے تو سمجھ میں آتے ہیں کہ وہ مدرسوں میں چلے جاتے ہیں, لیکن یہ قصائیوں کے پاس بھی آج کل بورڈ لگے ہوئے, بڑے بڑے بینر لگا کے رکھے ہیں کہ 1500 کا 3000 کا حصہ 4000 کا حصہ بامبے میں ایسے حصے چل رہے ہیں, تو وہ کہاں تک جائز ہے؟ اور کوئی سوال آپ کا؟ جی شکریہ بہت بہت. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. میرے کو رشتہ آیا ہے باہر سے, مجھے وہ رشتہ دیکھنے کا ہے کہ کیسا ہے, مطلب میرے کو ان کی راز دیکھنے کی. محترمہ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں ناسک سے بات کر رہی ہوں. جی ناسک سے سوال کر رہی ہیں آپ, سوال کیجئے. میں ناسک سے بات کر رہی ہوں, مجھے میرے جنید خان کی معنی دیکھنے کی. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. مفتی صاحب کچھ سوال سمجھ میں تو نہیں آیا کیا پوچھ رہے ہو. سوال کیا کرنا چاہ رہی ہیں پھر سے بتا دیجیے. مجھے میرے لڑکی کی معنی دیکھنے کی. لڑکی کا سوال آپ کا سمجھ میں نہیں آ رہا, معذرت چاہوں گا آپ کا سوال شامل نہیں کر سکتا ہوں. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں محمد اسماعیل بول رہا ہوں پونا سے. محمد اسماعیل جی سوال کیجئے. جی ہماری بیوی کو پرابلم ہے, پیٹ میں بھی یہ ہے گاٹھ ہے اور تھائرائیڈ کا بھی پرابلم ہے. کب سے ہے یہ گاٹھ؟ یہ 3 برس ہو گئے سے. 3 برس ہو گئے. ڈاکٹر کو دکھایا؟ ہاں ڈاکٹر کو دکھائے, وہ ابھی آپریشن کا بول رہے, اس کو گھبراہٹ بہت ہو رہی ہے, اس لیے آپ سے دعا کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. جی مفتی صاحب جو بریک سے پہلے جو سوالات آئے تھے وہ پہلے لے لیتے ہیں. مہاراشٹر سے بہن نے سوال کیا تھا, انہوں نے عرفہ کے بارے میں جاننا چاہا ہے, کیا ہے بتائیے. 9 ذی الحجہ کا دن یوم عرفہ کہلاتا ہے اور یہ حج کا اہم ترین دن ہے. 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں. یہ حج کا رکن اعظم ہے. البتہ جو وہاں موجود نہ ہوں, دنیا بھر میں جہاں بھی رہتے ہوں, 9 ذی الحجہ کا دن بڑا اہم ہے, بڑی فضیلت رکھتا ہے. اگر 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھ لیا جائے باعث فضیلت ہے. اور اس دن اچھے اعمال ادا کیے جائیں, نمازوں کا اہتمام کیا جائے. 9 ذی الحجہ سے ایام تشریق شروع ہوتے ہیں فجر کی نماز سے, اور پھر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ایام تشریق رہتے ہیں. ان میں ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھی جائے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس تکبیر کا اہتمام ہم کریں گے ایام تشریق میں, اور ایام تشریق شروع ہوتے ہیں 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک. عرفہ کا دن کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے, اس دن روزہ رکھنا چاہیے اور عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. وقت ہمارے پاس کم ہے تو مختصر جواب چاہوں گا. ریحانہ صاحبہ کا پونا سے سوال تھا کہ اگر کسی کا کیس چل رہا ہو, کورٹ میں کیس چل رہا ہو, تو کیا ایسے شخص پر, ایسے انسان پر کیا حج واجب ہے, فرض ہے؟ حج کی فرضیت کا تعلق کورٹ کے کیس سے نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ حج کو جا سکتے ہیں, مناسک ادا کر سکتے ہیں, سفر کی پوری اخراجات کی پابجائی آپ کے لیے ممکن ہے, اور پھر آپ کے واپسی تک آپ کے اہل و عیال کی ذمہ داریاں پورے کرنے کی آپ کے اندر سکت ہے, تو ظاہر ہے کورٹ کیس سے اس کا کوئی تعلق نہیں, آپ پر حج فرض ہے. جی مفتی صاحب, بدر الدین صاحب نے ممبئی سے سوال کیا تھا, بہت اہم سوال ہے کہ جیسے آج کل جو قربانی کے حصے قصائی لوگ جو ہے دیتے ہیں, تو کیا قصائیوں کے پاس سے لے سکتے ہیں؟ مدرسوں میں اکثر دیکھا گیا ہے, لیکن کیا قصائیوں کے پاس سے لے سکتے ہیں؟ دیکھیے بااعتماد لوگوں کے پاس ہم حصہ لینا چاہیے. حصہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بڑا جانور طے کیا گیا ہے اس میں 7 نام شریک ہوں,
اور ان 7 ناموں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی طرف سے اس کو ذبح کیا جائے، اور پھر اس جانور کے 7 حصے بنائے جائیں، برابر برابر، مساوی مساوی، اور اس کو 7 کے درمیان تقسیم کیا جائے، کمی زیادتی بھی نہ ہونے پائے۔ اگر کہیں قصائی لوگ جو ہے آپ کو حصے تقسیم کرتے ہیں، 10 کلو کا 5 کلو کا حصہ بتاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں 4000 5000، ظاہر ہے یہ کوئی بات یقینی نہیں ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے احتیاط برتنی چاہیے۔ جو بااعتماد اور دیندار لوگ ہیں، ظاہر ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور انہی کے پاس قربانی کے حصے لیے جانا چاہیے۔ جی مفتی صاحب، محمد اسماعیل صاحب نے پونے سے سوال کیا تھا کہ ان کی شریک حیات کے اہلیہ کے پیٹ میں گانٹھ ہے، 3 سال سے تکلیف ہے، ان کو تھائرائڈ کی بھی شکایت ہے، کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے۔ دیکھیے ہم بارہا یہ وظیفہ بتاتے ہیں کہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ ورد کریں اور پانی پر دم کریں، آپ کی اہلیہ محترمہ کو وہی پانی پلانے کا اہتمام کریں دن رات میں، انشاءاللہ تھائرائڈ کی جو بیماری ہے اس سے بھی انشاءاللہ ان کو آرام ملے گا، اور اگر پیٹ میں گانٹھ ہو تو انشاءاللہ وہ بھی اس کی وجہ سے گل جائیں گے، تحلیل ہو جائیں گے۔ تاہم ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ضرور دواؤں کا اہتمام کیجیے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آخر میں دعا کے لیے درخواست کروں گا، دلاور خان صاحب کا احمد آباد سے سوال آیا تھا، اکثر یہ سوال کرتے ہیں اور دعا کی بھی درخواست کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ مختصر دعا کر لیجیے۔ بہت سے لوگوں نے پریشانیوں سے چھٹکارے کی دعا کی درخواست کی ہے، ہم اسی دعا کا ورد کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما انت ترحمنا وارحمنا برحمت تغنینا بها الرحمت من سواک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اجمعين، والحمد لله رب العالمین۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام شریعت کے آئینے میں، مجھے امید ہے پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ فی الحال یہ پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے، اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔